خون کام آتا ہے. اس لیے اگر نہیں مانتے میری عطا کردہ علمی دلیل کو تو ذرا روک کے رہنا، ذرا جم کے رہنا. 5 تن آ رہے ہیں، وہ دعا کریں گے، تم بھی دعا کرنا، پھر دیکھنا میری توحید مانی جاتی ہے یا نہیں. اس لیے سادہ لفظوں میں اگر کہا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ میرے رب کی توحید 5 تن پر موقوف. توحید باری تعالیٰ 5 تن پر ہے یا نہیں؟ میں کہا کرتا ہوں کہ پروردگار تیرے طور طریقے پبلک بھی جانتی ہے. تیری کاریگری کو ہر کوئی اگر نہ سمجھے تو عرفاء جان جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں پروردگار ہم نے دیکھ لیا تیری توحید پر وقت آیا تو تو نے 5 تن کو آگے کھڑا کر دیا. اب ہم پر اگر وقت آ جائے تو ہم بھی تجھے یہی کہتے ہیں لی خمسۃ اسی بہا حرف البواء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں. اور اسی کو کہا خدایا بحق کہ بر قول ایمان اگر آگے نہ کہو اگر مرتضیٰ روک جاؤ اگر دعوتم رد کنی ور اس میں پھر آ گیا ہے، پھر اگر آ گیا ہے. اگر تو میری دعا کو قبول کرے یا رد کرے نہ کرے وہ تیری مرضی. میرا حال یہ ہے منو دیکھتا ہوں تیرا عذاب ٹھہرتا ہے یا بھاگتا ہے. اور اس کی رحمت کو شکنجے میں لے لیا جائے تو وہ اس پر خوش ہوگا. اس لیے حضور نے بھی فرمایا بھائی یہ نہ کہا کرو پروردگار تو چاہے تو کر، کہا کرو پروردگار تو کر دے. تو ایسا کر دے. انتم موقنون بالاجابۃ فی الدعاء، یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو، اس کی مرضی پر نہ چھوڑا کرو. کہا کرو پروردگار مان، تو نہیں مانے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا. اور اگر 5 تن کا دامن پکڑنا آ جائے تو پھر اپنی تباہی نہیں ذکر کرنا، کہنا ہے پروردگار مان، نہیں مانتا تو ان بازو کو لا رہا ہوں جن بازو کو تو نے اپنی توحید کے لیے لایا. یہ خود وہ سکھاتا ہے اہدنا صراط المستقیم صراط الذین، یہ اس نے خود سکھایا ہے قربانی یا نہیں. کس وقت توحید پر جب مشکل ہے، یہی ہے نا. یہ چلتا رہا، یہ چلتا رہا، لیکن ان سب کو ابھی ظاہری طور پر ختم کرنا نہ مقصود تھا نہ وقت آیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات کی بقا کے لیے خون ابراہیمی اور خون محمدی کا چلنا قیامت تک ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک جہاد میں حسنین کریمین کی پرزور خواہش پر، ان کے پرزور شوق اور اصرار کے باوجود ان کے ابا حضور انہیں پکڑ پکڑ کر روک رہے تھے. بابا تم نے میدان میں موٹے لفظوں میں کہوں، شہزادوں نے کہا بابا جان آپ ہماری شہادت کے بارے میں بغل سے دعو لیتے ہیں.
اب حضور نے فرمایا شہزادو ایسی بات نہیں، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا، تم دونوں میرے پاس رسول اللہ کی امانت، اور مجھے حضور نے فرمایا یا علی انت صفی و امیری، تو میرا برگزیدہ ہے، چنا ہوا ہے، اور تو میرا امین ہے۔ صفی کہتے ہیں اس چیز کو جسے سپاہ سالار لشکر نہیں، سپاہ سالار لشکر سامان میں سے جس خالص چیز کو اپنے لیے منتخب کرنے سے سکتے، تو حضور نے جسے اپنے لیے منتخب کیا تھا انسانوں میں سے، وہ مولا کون ہے؟ میرے خیال پچھلے بعد میں جون میں تھا نا، یہ عرض کر چکا تھا کہ میرے آقا نے، میرے رب نے میرے آقا کو چن لیا مخلوق میں سے، انبیاء میں سے، اور میرے آقا نے چن لیا مولا علی کو امت میں سے، اور پیدا ہوتے ہی انہیں اٹھا لیا، اس لیے وہ سبھی ہے۔ بچوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امین ہوں، اور تم میرے ہاں ان کی امانت ہو، تمہاری شادیاں ہوں گی، تمہاری اولاد ہوگی، اور پھر تم میدان جہاد میں ابھی نہیں۔ یوں پروردگار اس کنبہ کو اور اپنے دوستوں کو یوں چلاتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مباہلہ میں شریک ہونے والوں میں سے فقط ایک وجود باقی رہتے، اور وہ وجود مسعود تھا، کس کا؟ امام حسین امام ہادی مقام علیہ السلام کا۔ اللہ اکبر، ان سے بھول ہو گئی، ان سے غلطی ہو گئی، امام سے خروج ہو گیا، امام سے بغاوت ہو گئی وقت کی منتخب حکومت کے ساتھ، جسے صحابہ کرام نے بھی جس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، امام اس بیعت شدہ وقت کے خلیفہ، وقت کے امام، وقت کے امیر کے خلاف خروج اور بغاوت کر بیٹھے، اور یوں مارے گئے۔ لوگ کتابیں لکھتے ہیں، لوگ تقریریں کرتے ہیں، لوگ تاریخ کی کتاب میں سے چند جملے اور یہ ناگفتہ بہ گفتگو زبان اور قلم پر لاتے ہیں، جس کے چند جملے میں نے آپ کو اس کا جواب تاریخ کی کتابوں کو منگوا لو گے؟ نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ حسین اپنی پیدائش سے پہلے منتخب ہے۔ حسین جس میں نبوی کا ٹکڑا ہے، خواب دیکھنے والی خواب دیکھ رہی ہے، اور اس کو گھنونا اور برا خواب سمجھ رہی ہے، اور میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ بہت برا خواب دیکھا، فرمایا بیان تو کرو، جی نہیں چاہتا، کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ کے جسم اقدس سے گوشت کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گرا۔ فرمایا یہ تو رائے کے خیر، تم نے تو بھلائی دیکھی، اچھائی دیکھی،
کیا فرمایا فاطمہ ایک لڑکا جنے گی وہ تیری گود میں آئے گا. گوشت کا ٹکڑا اور تیرا میرا نہیں، نبوی جسم کے گوشت کا ٹکڑا کیا کسی نادی میں گر سکتا ہے؟ کسی ڈھونڈ پر؟ اور دنیا تو ڈھونڈ ہے وہ کسی پلید جگہ پر گر سکتا ہے؟ تو حسین کو جسم نبوی کا ٹکڑا ہے. پھر میں کہتا ہوں تاریخ میں نہ جائے، حدیثوں میں ہے. پھر اس بچے کی ولادت ہو گئی. رکتی کس نے دی؟ نام کس نے رکھا؟ ماں باپ نے تو اور نام رکھے تھے تینوں کے، حسن کے، حسین کے، محسن کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کو بدلا اور آپ نے اپنی مرضی سے ان کے نام رکھے. نبی اپنی مرضی سے، اپنے خیال سے، اپنے ارادہ سے، اپنے منشا سے کسی کا نام رکھے، اس نام رکھنے میں کوئی تاثیر ہوگی یا نہیں؟ شاید میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں گا کہ نبی اگر فرمانے ابو بکر کو صدیق، عمر کو، عثمان کو غنی اور علی کو اسد اللہ، وہ ہو گئے یا نہیں؟ تیری میری طرح تو نہیں کہ نام ہم رکھیں اپنی اولاد کا محمد فاضل، لیکن وہ الف کو بھی نہ لکھ سکتا ہو. نام ہو بہادر خان اور شیر خان اور بلی سے بھی ڈر جائے. اچھے نام رکھتے ہیں یا نہیں؟ حضور بھی جس کا نام رکھیں تو بس تاثیر نہیں رکھ سکتے. نہیں، میرے آقا جس چیز کو جو نام دے سکتے ہیں اس چیز کو وہی مقام بھی دے سکتے ہیں. میں تاریخ کے اوراق کی طرف جا کر آپ کے ذوق کو خراب نہیں کرنا چاہتا اور موٹی موٹی حدیث کی باتیں ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن کی تختی پر نقش کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے ایک سفر میں ایک صحابی کو جس کا نام کچھ اور تھا، اس دن حضور کی زبان پر ان کے لیے ایک لفظ آ گیا، اس کے بعد ان کا نام چھپ گیا. اے سچ، اخبار ان کے نام کے بارے میں ملتے ہیں لیکن کسی قول پر فیصلہ نہیں. تمام صحابہ کے سامان کو اکٹھا کر کے اس صحابی کو فرمایا کہ سب کا سامان تو اٹھا، فَإِنَّمَا أَنْتَ سَفِينَةٌ، تو سفینہ ہے. کیا ہے؟ کشتی، جہاز. وہ فرماتے ہیں مسند احمد میں اور کئی کتابوں میں ہے کہ میں 7 اونٹوں کا بوجھ اٹھاتا تھا، تھکتا نہیں تھا. یہ زبان نبوت کی تاثیر ہے. ماں باپ رکھے نام شبیر، شبر، اور میرے آقا آ کر فرمائے یہ نام نہیں رکھو، ان کا نام رکھو حسن. کوئی تو حکمت ہوگی. نام بھی رکھا حسن، حسن، حسین، حسنہ، حسینہ، محسن. ان لفظوں کے معنی کی ضرورت ہے؟ اچھا، بہتر، اچھا، انجان، خوبی، بھلائی. تو یہ بھلائی والے بھلائی اور برائی. بھلائی جب تک بھلائی ہے تو وہ ہے ہی اس وقت تک جب اس میں برائی نہ ہو. یہ تو ہمیشہ کے لیے بھلائی بات ہے یہ. اور پھر گھٹی بھی